کے ہاتھ پیلے کر دوں، اس کے بعد میں وطن آؤں گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے، ہم لوگ 4 دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، بچوں کے آنسو نکلنے نہیں دیتے ہیں، 8 دن ہو جائے بچوں کے خون آ جاتے ہیں۔ اس دن فیضی بھائی نے مجھے اپنے بیٹے کی ریکارڈنگ سنائی تو دل دھڑک جاتا ہے، یار یہ سب کے بچوں کی کہانی ہے۔ جب ہم 4 دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں یاد کرتے ہیں تو جی میں آتا چھوڑو یار سب کچھ وطن لوٹ چلو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چکنی سے روکھی سوکھی کھائیں گے، سکھ کی نیند آ جائے گی خدا کے واسطے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم 4 دن کے لیے نکلے، بچے چھوڑے نہیں جاتے ہیں، پریوار چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حویلی چھوڑ دی ہے، وطن چھوڑ دیا ہے، گلیاں چھوڑ دی ہے، اپنوں کو چھوڑ کر کے پردیسی بن گئے ہیں؟ اور پردیس خدا کی قسم جہاں غربت میں بھی لوگ گلے لگاتے ہیں، پردیس میں امیری میں کوئی منہ لگانے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ پوری زندگی تمہارے لیے پردیس میں کاٹ دیا کرتے ہیں، اور تمہیں خدا کا واسطہ کوئی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے پہ لگا ہے، کوئی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پردیس کاٹ رہا ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ کہ جہیزوں کی ڈیمانڈ بند کر دو تاکہ بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا شروع کر دے، باپ بیٹی کے ساتھ رہنا شروع کر دے، یہ پیٹ کے کٹورے پھینک دو تاکہ لوگ پریوار میں سانسیں لے سکیں، اپنوں کے چمن میں زندہ رہ سکیں۔ تم کیا جانو جب بیٹیاں باپ کی جدائی میں روتی ہیں تب اس کا احساس کہاں تک جاتا ہے؟ جب بیٹیاں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہیں تو ان کے آنسوؤں کی رحمت کہاں تک جاتی ہے؟ تجھے کیا پتا ہے؟ تو نے تو بیٹھ کے چرچے کیے، کھڑے ہو کے کھانے کے چرچے کیے، تیرے تو 5 لاکھ کی باتیں چلتی رہی، وہ غیرت کر، اور تجھے خدا کا واسطہ اگر تیری بھیک کی بنیاد پہ ایک باپ کو پردیس میں موت آ گئی تو بتا تو کون سا منہ لے کے خدا کی بارگاہ میں جائے گا؟ اگر تیری ضرورت پوری کرتے کرتے بھائی ماں کا جنازہ نہ دیکھ سکا تو بتا کیا کرے گا؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے چکر میں ماں کے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے، فون پہ ماں کا چہرہ دیکھا ہے، کتنے بیٹوں نے باپ کو ویڈیو کال کے ذریعے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ اگر صرف اور صرف کوئی ہے تو یہ بھکاری کے جہیز والے، یہ ڈیمانڈ والے کتے ہیں جنہوں نے معاشرے کا جنازہ نکال رکھا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو بند کرو یہ ڈیمانڈ، اعلان کر دو ہمیں دولت والی نہیں، ہمیں مصطفیٰ کی دین والی بیٹی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ او بھائی بدلو رویے یار، آج بھی بیٹیاں زہر کھا رہی ہیں، آج بھی باپ پھانسی کے پھندے پہ جھول رہے ہیں، آج بھی بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے، لیکن ہماری قوم کے کتوں کو غیرت نہیں آئی۔ میں انسان کہنا بھی گوارا نہیں کرتا جو 10 لاکھ کی بھیک لے کے فخر سے کہتے میرے بیٹے کو 15 لاکھ کا جہیز ملا۔ جہیز نہیں، تو نے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا۔ ہاں جہنم کا ایندھن۔ او بھائی نظرانے پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں، انعام پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے کام پہ کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی زین العابدین کانپوری صاحب قبلہ کی بیٹی آمد ہو چکی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے بات بہت جلد، میرا وقت مکمل ہو چلا ہے، میں بات سمجھتا ہوں آگے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ تو توجہ ہے سارے لوگوں کی بات پوری کر لوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نا، ہو سکتا ہے میرے بات کوئی بیٹھ کے فون پہ ریل بنانے بیٹھ جائے، میں آپ کو بتا دوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر یہودیوں کے ایجنٹ مولوی بن کے گھس آئے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غوث پاک کی وہ کرامت ہے جو ہم باپ دادا سے سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج سنی مولوی کہلانے والا ان پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں باتیں نکالنے، یہ یہودیوں کی اولاد نہیں تو پھر کون ہے؟ آج کرامت پہ اعتراض ہے، کل معجزات پہ اعتراض ہے، پھر حدیثوں پہ انگلی اٹھے گی۔ کہاں سے آئی یہ لوگ نکل کے؟ یہ یہودیوں کے دربار کے پالے ہوئے ایجنٹ جو ہماری قوم میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں خدا را، ماں کا دودھ پیا ہے، فون پہ بیٹھ کے ویڈیو نہ بنا، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر، پتہ چلے گا تجھ میں کتنا دم ہے، اعلیٰ حضرت کے کتوں میں کتنا دم ہے۔ ہمیں بہت نام یاد ہے اور ہمیں سب کے جواب یاد ہے، لیکن ہم وہ تماشا نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ سے جو کہہ رہا تھا، لوگوں کو ان کے نذرانے ان کے انعام دکھتے، کام بھی بتاؤں خدا کی قسم کتنے اماموں کے فون آتے، اماموں کے فون آتے، مولانا بیٹی رخصت ہونے والی ہے، 6000 کی تنخواہ ہے، جہیز کا انتظام نہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہم سے پوچھو چل کیا رہا ہے آج دنیا میں؟ خدا کی قسم اماموں نے بکرے لے کے پالے تاکہ ان کو بیچ کے بیٹیوں کے ناک کان کریں گے۔ ہمیں غیرت نہیں آتی ہے؟ ہمارے بیٹے کے گلیمے پہ 25 کونٹل قورمہ بنے گا جس میں 12 کونٹل یہ بے غیرت قوم کھا کے پھینک کے چلی جاتی ہے۔
لیکن امام وہی دینا ہے، وہ اپنی بیٹی کی جب شادی کرے تو بھیک مانگ کے شادی کرے. وہ ہمیں جنت چاہیے، مالک ہمیں جنت کے. وہ شرم کر، جنت تیرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک. آج بغداد والے کی محفل سجی ہے، معاف کیجئے گا، سنیں ذرا، تھوڑی سی برداشت کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، لوگوں کی مدد کے عادی بنے، مدد کے عادی بنے. چند لوگ کس کو پورا کریں گے، جتنا ہو پاتا اتنا کر لیتے، لیکن سب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے نا. خدا را خود اپنے پڑوس کا خیال کرے، خود اپنے پڑوس کا خیال کرے. دیکھیں میرے پڑوس میں کوئی شادی کر رہا ہے بہن بیٹی کی، ہاں اور پھر دیکھ آنکھیں بند کر کے، مٹھی بند کر کے دے، تماشا نہ بنانا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب غریب کی بیٹی بستر پہ چین کا سانس لے گی نا، اتنی راحت کی سانس اسے نہیں آئے گی جتنی راحت کی سانس اللہ تجھے قبر میں عطا فرما دے گا. ہم نے عمل کو تو قطعی پیچھے چھوڑ دیا. مولوی کی دعا بخشوا دے گی، ان کا تیجا بخشوا دے گا، ان کی اذان بخشوا دے گی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، کرو تو اچھی بات ہے، اور نہ ہوئی تو یہ بھی سمجھو ذرا، کچھ اپنے لیے خود بھی کر کے چلو، خود بھی کر کے چلو. ورنہ اگر تیجے کی بھی بات کروں نا تو تیجے میں بھی مسئلہ ہے. جب چنے ہوتے ہیں نا زین العابدین بھائی، چنے ہوتے ہیں تو دیکھو کتنا اونچا ڈھیر لگا پڑا جسے کلمہ نہیں آتا، ایسے لوٹ رہا اور پوچھ رہا آلو کتنا ہوا ہے، اور چنے برابر گر رہے. کتنی تیز کلمہ پڑھ رہا ہے بھائی، پڑھے لکھے کے آگے اتنے، ان پڑھ کے آگے اتنے. یہ تو شکر ہے کہ جتنے پڑھ لو اتنے لے جاؤ، یہ قانون نہیں ہے. ورنہ 4-5 کلو مار دے کرتا ہر آدمی ہاتھ. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اور آپ سے بھی گزارش، چنوں کا ایک وزن مقرر ہے کہ جتنے میں کلمے کی تعداد پوری ہو جائے وہ مقرر ہے. اور آپ کہانی کہاں پہنچ گئی؟ 70 کلو چنا آ رہا، 90 کلو چنا آ رہا. اب اس چنے کے چکر میں یتیم لوگ مقروض ہو رہے ہیں، کیونکہ جو پیسہ تھا ابا کے علاج میں لگ گیا، اور چنا آنا ضروری ہے، اور آنا بھی 90 کلو ہے، کیونکہ سب کو 2-2 مٹھی ملنا چاہیے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. پہلے جینا مشکل تھا، مرنا مشکل کر دیا. خدا را آسان کرو اس زندگی، آسان کرو. یہ مسئلہ کیا حضرت نہیں ہمارا، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کلمے پورے پڑھ جائیں گے یہ لوگ. کچھ خود بھی تیاری کر کے چلو، خود بھی تیاری کر کے چلو. پڑوس کو دیکھ تو صحیح، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی بیٹی کے بال سفید ہو رہے اور تیرے گھر کے مرغ مسلم میں ٹوٹتے ہوں. مٹھی بند کر مدد کر دے، پھر دیکھ اللہ تیری نسلوں کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. جو لوگ مانگ کے جہیز لیتے ہیں نا، مانگ کے، وہ جہیز نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور قطعاً حرام ہے. 10 لاکھ لوں گا، 20 لاکھ لوں گا، کیا دلوا دو گے؟ معاف کیجئے گا، کچھ نہ 500 روپے اور ایک جوڑے کے چکر میں گھر کے گھر برباد کرنے پہ لگے پڑے. بچولیا کیا بولتے ہیں؟ بچولیا، یہ جو رشتے کراتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ بچولیا. معاذ اللہ یار، دلال یہ اغوا کار، یہ سارے خراب نہیں ہوتے. رشتے کرانا بڑی اچھی بات، نیکی کا کام، ثواب کا کام، لیکن جھوٹ بول کے نہیں، سچ بول کے رشتے کرایا ہے. جب تک رشتہ نہیں ہو رہا تو کہہ رہا 90,000 اللہ کی کمائی، اور جب ہو گیا تو اماں بلا کے کہہ رہی ہے امام صاحب ذرا سمجھا تو 2 کوڑی نہیں کماتا. اور پکڑ لو یار، پہلے تو تم 90 بتا رہے تھے، کہا نا رشتہ نہ ہو رہا تھا نا، اس لیے 90 بتائے تھے. تو یہ اس طرح گھر برباد نہ کرو. بعد میں بیٹیوں کی بھی زندگی برباد ہوتی. تجھے کیا ملے گا؟ 500 روپے اور ایک جوڑا، اور اس نے تو نے گھر توڑ دیے. نہ کریے گا. رشتے آسان کرو. جتنے لوگ جنت میں آسانی سے جانا چاہتے ہیں تو سنیں، فک رقبہ، قرآن کہتا ہے تم پھنسے ہوئے کی گردن بچا دو، پھر تمہیں بے حساب اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. پھنسے ہوئے کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس رخصت کرنے کے لیے بیٹی کو پیسہ نہ ہو، جہیز کے لیے بیٹی کو پیسہ نہ ہو. سنو خدا کے واسطے، موضوع تو بڑا وسیع ہے، یہ اس میں 3 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، مگر سنیں، اگر اللہ نے تمہیں بیڈ دیا ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے اب تو نا بیڈ بھی. ابا نا موٹر سائیکل پوری جوانی نہیں خرید کے دیتا بیٹے کو، کہہ رہا سسرال سے ملے گی. جب بھی خریدی سیکنڈ ہینڈ ہی خریدی، نہیں نکالی ہے. جو اپنے جہیز کی جو 4 پائی تھی نا، اس کے مچھووں میں نا وہ رسی باندھ کے گزارے کر رہے. ارے نہیں لے
لے کا نہیں بیڈ ملے گا للہ کو، کرسی پہ ایک بھی تار باندھ کے ٹھیک کر لیا اسے، کیوں کہ للہ کو ملے گی کرسی۔ اتنا بڑا بے غیرت ہے سسرال کی کرسی پہ پڑا ہے۔ ایسے بھی ٹھل ہوئے، ان سے پوچھے، یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اگر بندہ نان نفقہ دینے کا اہل نہ ہو تو نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے وہ؟ اتنے بڑے بیکاری ہیں، پہلے تو خالی جہیز آتا تھا، اب تو کہہ رہا ناپ لینے بھیج دینا کمرے کا، کہ جتنا بھی فرنیچر ہے نا وہ سب تمہاری طرف سے بننا۔ تو بیاہ کرنے کیوں چلے تھے؟ بھیک مانگنے نکل جاتے اس سے پہلے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اور دیکھو تو نے کیا کیا؟ بیڈ لیٹی جس پہ سو رہی ہے، برتن لڑکی کے جن میں کھا رہی ہے، کپڑے لڑکی کے جن میں پہن رہی ہے، جوتیاں لڑکی کی ہے نا، یہ زیور لڑکی کا، کیونکہ جو پہنا کے لے جاتے وہ تو اتار لیتے کہ یہ تو اماں کا زیور ہے، وہ لے کے کیوں گیا تھا پتیچر؟ اتار نہیں تھا، لے کے ہی، اور اوپر سے بھی یوں بغل میں آ، کیسی رہے بھئی شادی للہ کی؟ تمہارے جیسے محتاجوں پر لعنت جن کی وجہ سے بیٹیوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ خدا کے واسطے اللہ نے تجھے بیٹھ دینے کا لائق بنایا تھا، 4 برتن لا سکتا تھا، حویلی تیرے پاس تھی، خالی ہاتھ چلا جاتا، 4 عزتدار لوگوں کو لیتا، ایک اچھے عالم کو لیتا اور جا کے خالی ہاتھ نکاح کرا کے لے آتا۔ میں نہیں جانتا ہوں یہ فری کی دعوت کھانے والی قوم کیا کہتی، برات کے نام پہ غریبوں کو نوچنے والے کیا کہتے، ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر تو کسی کو فری میں للوت کی بیٹی لے کے آ جاتا، کوئی کچھ کہتا نہ کہتا، مدینے والے کے روزے سے تیرے گھر میں سلام آنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا آسان کر دو واہ 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 کہ بچیاں مسکرانے لگ جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ مانگیں گے جہیز؟ جسے مانگنا نام لکھا دو، اس کی طرف سے میں بھی سفارش کروں گا، لکھاؤ نام، ہم کہیں گے بھائی اس پر رحم کرو، نہیں لے گے نا، مانگے گے تو نہیں۔ میری بات سنیں، جو ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی 2 وجہ سب سے عام ہے، 2 وجہ۔ نمبر 1 تعلیم میں بے احتیاطی، یہ اور دوسری نکاحوں کا مہنگا ہو جانا، ان 2 وجہوں سے بیٹیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں۔ خدا را یہ 2 کام درست کر لو، پھر کوئی بھی بیٹی کسی غیر کے بستر پہ جا کے نہیں بیٹھے گی۔ تم نے نہیں دیکھے انٹرویو، آپ دیکھیں پڑھیے، خدا را ہو کیا رہا ہے، کتنی باتیں میں بیٹیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اگر تیرے باپ کی حیثیت اچھی نہ ہونا تو اپنے باپ سے منہ مانگا جہیز نہ مانگنا، اس غریب سے نہ کہنا جیسے فلاں کی بیٹی کا جہیز تھا مجھے بھی ویسا چاہیے، جیسے فلاں کی بیٹی کا بیڈ تھا ویسا چاہیے۔ اے میری بیٹی، میری بہن، کان کھول کے سن لے، خدا کے واسطے کوئی سونا کوئی چاندی تجھے جنت تک لے کے نہیں جائے گا، کوئی بڑی گاڑی مہنگی قیمتی گاڑی تیری زندگی کو تو بہتر کر سکتی ہے لیکن قبر کی زندگی کو بہتر نہیں کر پائے گی، مشکل ہو جائے گا تب نکلنے کے بعد کا منظر۔ میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ، تجھے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے مصطفیٰ کی فاطمہ نے زندگی گزاری ہے، تجھے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ نے گزاری ہے۔ او میری بیٹیوں، تمہیں باپ کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ چند لوگ غیر مسلم کبھی 3 لاکھ کبھی 2 لاکھ کبھی 5 لاکھ کے لالچ میں آ کے ہماری بیٹیوں کو بہتا دیتے ہیں، اور تم گاڑی کے لالچ میں، زیور کے لالچ میں باپ بابو پہ کالی کوٹ کے چلی جاتی ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، تیرا کوئی بھی گڈو ببو چنٹو تجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا ہے جتنا پیار تجھے تیرا باپ دے سکتا ہے، اتنی عزت تجھے کوئی نہیں دے سکتا جتنا تیرا باپ دے سکتا ہے۔ اگر تیرے قدم بہلنے لگے، تجھے عشق کا نشہ چڑھنے لگے اور تجھے لگے کہ میرا گڈو مجھے پیار کرتا ہے، تو خدا کی قسم بات کی اس پھنڈی بیٹی کو دیکھنا جس نے پیبند لگا کے تو پہنی تھی لیکن تیرے سر پہ پیبند لگنے لگے دیا، بات کی وہ جوتیاں اٹھا کے دیکھنا جو مزدوری کے وقت سلوا سلوا کے پہنی ہے لیکن کبھی تجھے خیر کے گھر برتن دھونے جانے نہیں دیا، جو لوگوں کا بوجھ اٹھا کے کندھے پہ چلتا رہا لیکن اپنی بیٹی کو کسی کی نوکرانی نہیں بنایا، اس بات کی عزت کا خیال کر رہا ہے جو لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا لیکن کبھی تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا، اور تجھے خدا کا واسطہ پھٹے کپڑوں میں زندگی گزار جا، قبر میں آنے کی دیر ہے، تو قبر میں بعد میں آئے گی، خاتون جنت کی دعائیں تیری قبر میں پہلے جاؤ جا کے بیٹی کو سبق دو، تو خدا را قرآن کی عادی جہیز کی ڈیمانڈ ختم کریں، کوشش یہ کریں کہ نکاح سستے کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ جاؤ مسجدوں کے دروازے پر پمپلیٹ لگا دو، جو جہیز مانگے وہ انسانیت سے گرا ہوا کتا ہے، ہر مسجد کے دروازے تاکہ جو کوئی مانگے محلے کا اسے اپنی تصویر اس پمپلیٹ میں دکھائی دینی چاہیے۔
ہاں جہاں تم نے یہ لگا رکھا ہے نا کہ یہاں پہ مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اس کے نیچے یہ لگا دو کہ جو بیٹیوں کے بدلے میں جہیز مانگے نا وہ انسان نہیں وہ کتا ہے، یہ بھی لگا تاکہ 5 ٹائم اپنی شکل دیکھ کے سدھر جائے اس میں۔ کبھی تو آئے گا جمعے کے دن، اگر یہ نہیں آئے گا یہ قوم اس کے گھر پہنچ جائے گی، پھر اس کا جنازہ پڑے گا، ایک نہ ایک دن تو پڑھ ہی جائے گا نا جنازہ۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے، اذان پہ دوڑاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے مرنے کا اعلان ہو۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھنے والی باتیں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، تو انشاءاللہ کریں گے ایسا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں عبید بھائی کی فرمائش سے ذرا، اگر میرا عبید مجھ سے کہتے گھنٹہ اور بولنا میں اور بولوں گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ عبید بھائی آج کے جلسے کے روح ربا، معلوم ہے آج ہی ایکسیڈنٹ ہوا، 12 ٹانکے سر میں لگے ہوئے ہیں فیضی بھائی اور منبر پہ بیٹھے ہوئے، یہی عبید بھائی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضور کا عشق ہے جو بیمار کو بھی بیمار نہیں ہونے دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بیمار کو بھی بیمار نہیں ہونے دینا ہے۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ حضور کے طریقے کو اپنائیں، بچیوں کو قرآن پڑھائیں، جب ہماری بچیاں قرآن پڑھیں گی تو ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں گے۔ جب مائیں مسلح پہ قرآن لے کے بیٹھتی ہیں نا تو بیٹے بھی ساتھ میں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ مائیں سجدہ کرتی ہیں تو بچپن سے لوگ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کب ہوگا جب مائیں قرآن پڑھیں گی۔ کربلا کا نام لینے والوں، ان کے نام پہ داد و تحسین دینے والوں، ان کے نام پہ اچھل کے نعرے لگانے والوں، ان کی تعلیم بھی یاد رکھو۔ خدا کی قسم جانتے ہو دنیا کی حضور کی امت کی سب سے پہلی کم عمر قاریہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کھانے کے حسینی، کھچڑا کھانے کے حسینی ہے۔ میں اتنی جگہ کہتا ہوں اس کو بھی سمجھئے، سب سے کم عمر میں سب سے پہلے قاریہ بننے والی ذات کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ذات کو قرآن پڑھانے والی ذات خاتون جنت فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ ہاں یہ پہلی قاریہ ہے کم عمر۔ یہ نہ کہ میں نے مطلقاً پہلا کہا، حضور کی امت کی پہلی مرتبہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ ہاں لیکن کم عمر قاریہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شہزادی سیدہ زینب۔ جانتے ہو سمجھو ذرا ایک اس کا چلا جائے اسے دوپٹے کا خیال نہیں ہوتا، اسے کپڑوں کا خیال نہیں ہوتا۔ حسین تیرے گھر کی تربیت پہ سلام، تیرے گھر کی تعلیم پہ سلام، قربان جائیں تیرے گھر کی شریعت کی پاسداری کی۔ تمہارے آگے ایک نہیں 72 لاشیں پڑی تھی، لیکن کسی نے سیدہ زینب کے سر کے دوپٹے کو اترتا نہیں دیکھا، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضور کی سنت نکاح کے نام پہ دوپٹے اتر گئے، ولیمے کے نام پہ دوپٹے اتر گئے، نکاح خانی کے نام پہ دوپٹے اتر گئے۔ بچیوں نے فیشن کر کے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ ذرا رک کے بھی تو سوچ، اگر قیامت میں سیدہ زینب نے پوچھ لیا میرے سامنے تو اکبر کٹا تھا، میرے سامنے قاسم پڑا تھا، عباس میرے سامنے تھے اور محمد میرے سامنے تھے، میں نے بیٹے تو دے دیے، مصطفیٰ کی شریعت نہیں دی تھی، بتا تو کیا کر کے آئی ہے؟ نکاح کے نام پہ تم نے دوپٹے اتارے، ولی میرے نام پہ ننگی ہو گئی، تم 10 محرم کے نام پہ تماشا دیکھنے نکل گئی، ہمارے بھی دل میں ہماری عزت سے کھلواڑ کیا، کس منہ سے جنت میں جانا چاہتی ہو؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانے کے قیامت میں اجر مانگ۔ سبحان اللہ، اس لیے بیٹیوں قیامت میں اگر مان گیا یا رسول اللہ زندہ باد، جواب دیں سارے لوگ ماشاءاللہ، یا علی مشکل کشا، سبحان اللہ۔ خدا را خالی لنگر نہیں کھانا، پہلی محرم آئے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، مسجدیں یوں تو ہمیشہ کھل رہنی چاہیے، لیکن کثرت سے 1 سے 10 محرم تک مسجدوں کو آباد کرو تاکہ دنیا جان لے حسین وہ ہے جو قرآن دے کے گیا ہے، قوم کو نماز دے کے گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ لگ جانا چاہیے۔
پتہ لگ جانا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی؟ انشاءاللہ کریں گے ایسے ہی؟ انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے. اللہ ہماری نسلوں کو حضور کے دیے ہوئے سبق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جو بات کہہ رہا تھا سنیں، صرف حسین نے جو پڑھانا نیزے پہ قرآن، یہ صرف حسین کا کمال نہیں، یہ خاتون جنت کا کمال ہے. سبحان اللہ. خاتون جنت کا کمال ہے. جب ماں دودھ پلائے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن نہ پڑھے تو پھر ماں کے دودھ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے. پھر ماں کے دودھ کا حق ادا ہوتا ہے. جب ماں 24 گھنٹے بچوں کو جب بھی کھلائے قرآن سنائے تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھے. جس گھر کی مائیں چینل دیکھیں گی تو بیٹے ڈانسر نہیں بنیں گے. پھر مولوی سے کہہ رہا تعویذ دے دو محمد علی، کوئی مصرعی لکھ دو ایک تعویذ. میں تو کھل کے کہتا ہوں جو لاپرواہی ہم نے پوری 18 سال کی ہے نا، مولوی کا ایک تعویذ اس کی بھرپائی نہیں کرے گا. 18 سال تمہیں پرورش پر نظر رکھنی تھی اور اب نہیں کر پائے نا تو پھر تعویذ نہیں پورا پیر لٹکا دے گلے میں. پیر کو اور بگاڑ لے گا ساتھ میں. چلیں پھر ایک پوا مار دیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں تربیت کا خاص خیال رکھنا. باتیں تو بہت سی کرنی تھی لیکن وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے. بس بھائی ہمارے عبید بھائی کی فرمائش حضور کا شجرہ پڑھ لوں. میں نے آپ سے کہا آپ سبحان اللہ کہیں، میں نے پوری گفتگو کر لی. میں چاہتا تھا میری باتیں یہاں آئیں نہ آئیں یہاں تک ضرور آ جانی چاہیے. بس اس لیے میں نے بڑی سنجیدگی سے آپ سے بات کی. اب ذرا بول دیں سبحان اللہ. اس سے زیادہ شور تو ہمارے یہاں چنوں میں ہو جاتا ہے. جب کہتا نا وہ جی مجھے دے دی، اتنا شور ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کون کس سے مانگ رہا. یہاں تو سبحان اللہ کہنے کا مسئلہ. ہماری قوم بڑی اچھی ہے. مسجد میں چپ رہنا چاہیے تو وہاں بولے جائے، اور یہاں بولنا چاہیے تو یہاں چپ بیٹھی ہے نا. تو اب جو بول سکتے ہیں وہ ذرا بول دیں سبحان اللہ. جی سلامت رہیں. یہ سامنے والے میرا ساتھ دیں اور بولنے ذرا سبحان اللہ. آپ کو میں بتا دوں جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہوگا نا آپ کو ایسے کر کے تو سوچ لینا میں داد لینا نہیں چاہ رہا ہوں، میں سانس لینا چاہ رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سانس لینا چاہ رہا ہوں. مولوی کی سانس اٹک رہی ہے. اب تم سبحان اللہ بولو، اس بیچ میں مولوی سانس لے تاکہ میرا بھی وقت بچ جائے اور آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں. اللہ راضی ہوگا، آپ کو نیکی ملیں گی تو پھر اس میں وہ چاہے گا پھر ہمیں بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے نا ہاتھ کا مطلب. او بھائی ادھر والے پڑوسی بھی سمجھ گئے نا. یہ جو رستہ بنایا انہوں نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹی جاتی میں بانٹ دیا ہے نا. نعرہ چل رہا کٹو گے تو بٹو گے تو کٹو گے. ایک تو میڈیا والا کہہ رہا کہ مسجدوں میں چھوٹی جاتی والوں کو نکالا جاتا ہے. میں نے کہا گدھا، ایک اسلام ہی تو ہے جو سب کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے. واہ واہ واہ. اتنی کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں. کوئی 500 روپے کا مولوی بھی آ جاتا ہے خرید کے، وہ ڈیبیٹ میں بیٹھ جاتا ہے. اسے کچھ نہیں آتا، اسے اپنے ابا کا بھی نام نہیں آتا. وہ اسلام کی ترجمانی کرتا ہے. کیا بات کہی. واہ. ماں کا دودھ پیا تو بیٹھا نا کسی علامہ کو. کیا بات. لیکن سائل بھی ننگے ناچنے والے نہیں ہونے چاہیے، ادب والے ہونے چاہیے ہے نا. تو وہ بیٹھ جاتے ہیں جنہیں ابا کا نام نہیں. وہ شریعت پہ بات کر رہے ہیں، وہ شریعت پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ کہنے کہ دیکھو یہ مسجدوں سے چھوٹی جاتی کو نکالتے ہیں، کتنا غلط مذہب ہے. میں نے کہا بھول گیا جہاں عمر کھڑے تھے وہیں بلال کھڑے تھے. کروٹ میں نبی کے ابو بکر یار کھڑے تھے اور کسی میں ہمت نہیں تھی ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیتا. جو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ اسلامی تو ہے جو سب کو ایک جگہ کرنے کے لیے آیا. تو یہاں بٹنا نہیں ہے. اس پہ بھی بات کرنی تھی مجھے. دوبارہ بلا لینا یار، پھر میں بتا کے جانا ہے نا. اگر میں نہ آ سکوں تو جہاں میں مل جاؤں تم آ جانا. کیا بات. میرا وہ مسئلہ نہیں ہے. کیا کہنے. باقی گفتگو پھر کروں گا، پھر وہی کر دی جا کے نا. پھر کہہ دی باقی پھر کروں گا. ایک نے کھڑے وہ باقی والی کب کرو گے. کیا غوث، کیا غوث ہے نا. نہیں بھائی بہت وقت ہو گیا. میری ایک بات سن لے. 1.5 گھنٹہ لگ بھگ ہو چکا ہے. اور بھائی صاحب ریکارڈنگ دکھا دوں گا ابھی نکال کر. اللہ آپ کو سلامت رکھ کے بیٹھ جائیے پھر بات بڑھ جائے گی ذرا سے. آپ ذرا سمجھیں یہ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا، اس راستے کا مطلب پارٹی الگ نہیں ہے. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا. تیرا میرا رشتہ کیا. لا الہ الا اللہ. یہودی کا بچہ تو نہیں بیٹھا ہے.
जो ना बोल रहा हो समझ लेना खोट है कोई। क्या बात। सब आते भाई इन महफिलों में भी कलम लेके आते, देखो मौलवी क्या लिखेगा, कल जाके ना इसकी FIR करनी है। आओ बैठ कलम लेके, हुजूर के गुलाम है, कोई दलाल नहीं है। क्या बात है। हम जो बात दुकान में कहते हैं वही बात मैदान में कहते हैं। हाँ, हमारा एक ही मसलक है। मसलक अगर पूछना तो सिर्फ यही है सारा मसलक हमारा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिलकियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे, सुभान अल्लाह। यही सारा मसलक है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। यही है। तो यहाँ पे कई बार देखने भी आते इनमें कितनी चल रही है, कितनी बन रही है ना। एक खड़ा होता वो 100 रुपए देता, अच्छा प्रधान ने 100 दिए, मैं तो पुराना प्रधान मैं 500 दूंगा। उनने कहा अगला मुझे भी लड़ना, मैं 1000 दूंगा। अब तो जनाजे भी हम सवाब के लिए नहीं पर्चे उतारने पड़ने जाते हैं। हेलो यार, आजा तक नहीं बताया, वो जाना पड़ेगा, वो हमारे अब्बा के दफन में आए थे। ये हमारी कंडीशन, हम दफन भी अब्बा का बदला उतारने जा रहे हैं। ये नियतें हो गई हमारी। नहीं, सिर्फ एक उसूल, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाले भी बोल दें ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दलाल नहीं, आमीना के लाल के गुलाम बैठे हुए हैं। हमें शर्म नहीं है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हम ये बात फख्र से कहते हैं, फख्र से कहते हैं। और शुक्र है हम उस मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं जिस मुरादाबाद में अल्लाह ने अल्लामा काफी को पैदा किया था। कोई डर नहीं है, बात साफ कहते हैं। बस ये कि अपने रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत कर लो। किससे मजबूत करने? अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करने रिश्ते। और मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया वाले कहते हैं अगर तुम में फर्क नहीं है तो फिर ये खान पठान शेख तुरक अंसारी गोभी बड़ई दानो तेली क्यों है? तो बता दो जाकर, कुरान कहता हमने तुम्हें कबीलों में और बिरादरियों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम्हारी पहचान आसानी से हो जाए। ये पहचान के लिए है, ऊंच नीच के लिए नहीं। किसके लिए? पहचान के लिए। किसके लिए? पहचान के लिए। पहचान के लिए, ताकि तुम्हारी पहचान आसानी से हो जाए, बांटने के लिए नहीं है। वरना खुदा की कसम तारीख गवाह है, वही बिलाल जिसे खचेड़ा गया, मारा गया, फतेह मक्का का दिन है, जबकि अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, ये सारे हुजूर के जानिसार करें, बड़े बड़े सहाबा करें। महबूब ने क्या कहा? बिलाल जी आमीना के लाल आ गया, हुजूर हुक्म फरमाया चढ़ काबे पे। वाह। और भी तो थे, और भी तो थे। अफजलुल बशर बादल अंबिया की तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, ये भी तो थे। लेकिन नबी ने क्या कहा? बिलाल हुआ, बिलाल हुजूर हुक्म चढ़ काबे की छत। आका मैं गुलाम हूं, अबू बकर नीचे, उमर नीचे और हुजूर आप नीचे। फरमाया जमाने को बताना है, जिसे तुम पैर की जूती समझते थे वो देख मेरा बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। ये किया है जिसे कोई प्लेट में नहीं खिलाता था, उसे काबे की छत पे खड़ा किया और फरमाया लोगों पहचान लो, मैं यहाँ फिरकों में बांटने नहीं, मैं यहाँ अपने दामन से जोड़ के गरीबों को इज्जतों की सौगात देने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम, ये इस्लाम। अलग पार्टी नहीं है, पार्टी सारी, पार्टी सारी। मिंबर वाले तो मेरे साथ हैं, ये खाली दुआ दे दें तो बड़ी मेहरबानी होती है, बोलना तो आपको है मेरे साथ। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? फिर जब सब करने में साथ है तो फिर दावत में अलग क्यों, जनाजे में अलग क्यों? मस्जिद में जाके मुसल्ले, वही मुसल्ला बिछा रहा जहाँ अब्बा के नाम का पंखा लगा हुआ। और कई देखो पर को देख एक बार। तो ये सारी चीजें ना मस्जिद में जाए करो तो अल्लाह को राजी करने के लिए, जूतियों में जगह मिल जाए वहीं खड़ा हो जाओ। अगर वो राजी हो गया ना तो शायद पहली सब वाले को इतना सवाब ना दे जितना जूतियों में खड़े होने वाले को सवाब दे। मालिक तो वही है ना, मालिक तो वही है। मुझे शजरा शुरू करना है, जरा बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। फिर यार सुस्त पड़ गए तुम लोग। अभी भाई मोहम्मद अली को सुनना, ज़ैनुल आबिदीन भाई को सुनना, ऐसे सुनोगे ये मर्सिया पढ़ देंगे फिर तुम्हारा। हाँ नाच सुननी है ना, तो फिर बेदार हो जाओ। और मुझे पेश खेमा समझो, जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
یہ آگے والے لوگ جو بیٹھے میں بڑا کریں یہ میری ڈسپلے اچھی ہو جائے تاکہ پوری مارکیٹ اچھی لگنے لگے ہے نا. آپ سے میں نے کہا تھا نا جب ہاتھ اٹھنے لگے تو سمجھ لینا دانت کے لیے نہیں سانس کے لیے اٹھ رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں میں نماز کی نیت نہیں باندھ رہا ہوں جو سلام پھیر کے پوری ہوگی, پوری رکعتیں پوری کر لوں گا تب سلام پھیروں گا. نہیں میں سجدہ پڑھ رہا ہوں جہاں ساتھ چھوڑو گے وہیں میں توڑ کے نکل لوں گا, میں توڑ کے نکل لوں گا. ذرا بول دو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, کیا بات, سبحان اللہ. ماشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا اللہ آج کی رات کے صدقے وہ سوئیں تو خواب میں حضور کے چہرے کی زیارت حاصل ہے. کیا بات, واہ 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 واہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متبشر, متبشر کے بیٹے لمک اکرام, لمک اکرام کے بیٹے نور, نور کے بیٹے شام کے بیٹے زلال, زلال کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے بابا, بابا کے بیٹے شارو, شارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے ابام, ابام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حبہ, حبہ کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدن, مدن کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے کار, کار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے کار, کار کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے ابن مناف, ابن مناف کے بیٹے ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہے, عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت رسول, فیضان رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو, اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے جلسہ کرایا, اللہ ان کی بھی حاضری قبول کرے, جو جلسے میں آئے اللہ ان کی بھی حاضری قبول کرے, جو بچے ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے, مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خرچ رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا